یہ ماہ مقدس کو اور قرآن کو نسبت ہے یار. اس ماہ مقدس کو رب نے عظمت والا مہینہ بنایا. اس کے بارے میں قرآن کی آیت نے ہمیں سمجھایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اس ماہ مقدس کی نسبت قرآن سے یہ ہے کہ رب نے اس مہینے میں قرآن اتارا ہے. اللہ اکبر. اور اللہ نے اس ماہ مقدس کی ہر گھڑی کو دگنا کر دیا، چگنا کر دیا. رب نے برکتوں سے، رحمتوں سے اپنی خاص عنایات کا اس ماہ مقدس میں خاص تعلق جوڑ دیا. اللہ اکبر. تو دوستو، تاریخ اسلام نے بتایا کہ جب میرے اور آپ کے محبوب ترین، محبوب کل کائنات، بلکہ محبوب خالق کائنات سید الانبیاء جب تشریف لائے تو وہ زمانہ جہالت کا زمانہ تھا. ہر طرف کفر و شرک کی تاریکی چھا چکی تھی. اور اس وقت عرب کے کئی بڑے بڑے شعراء اقلیم سخن اور کلام کے تاجدار ہوا کرتے تھے اور فصاحت و بلاغت کے شاہ سوار ہوا کرتے تھے. ان کو اپنے کلام پر ناز تھا، مگر اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو جو کلام قرآن مجید عطا کیا، فصاحت و بلاغت کا اعلیٰ معیار دیا. اور یہ پھر جو فصاحت و بلاغت کے شہنشاہ تھے وہ سر جھکائے قرآن کے آگے کھڑے نظر آئے اور وہ کہہ رہے تھے کہ اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے. حقیقت ہے. اور جب اللہ کے حبیب رب کے کلام کو پڑھتے تھے، فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ معیار پر جب گفتگو فرمایا کرتے تھے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ تیرے آگے یوں ہی دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہی دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے. کوئی جانے، کوئی سمجھے، کوئی جانے کہ منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. اللہ کے حبیب جب قرآن پاک پڑھتے تھے تو پھر کفار کے بڑے بڑے نامور شعراء جن کو اپنے کلام سخن پر ناز تھا وہ بھی انگشت بدنداں نظر آئے. لوگوں، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور کفار نے جب اس پر غور و فکر کیا تو یا تو پھر قرآن کی حقانیت کو تسلیم کیا، نبی کی نبوت کو تسلیم کیا، یا پھر انہیں کہنا پڑا کہ ہم عاجز ہیں، کلام کی فصاحت بلند ہے. اپنی ان کمالات کی دنیا سے خیر باد ہونا پڑا کہ جو ہمارا ڈنکا بجتا تھا، جو ہماری طوطی بولتی تھی، اس قرآن کے آگے ہمارے چراغ گل ہیں. ہاں، اللہ اکبر. وہ کیوں نہ اللہ کے پاک نبی کی اس گفتگو پر، میرے آقا نے فرمایا مجھے رب نے جوامع الکلم بنا کر بھیجا. میری بات تو ہوتی ہے مختصر، میری ہوتی جامع ہے.